السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے اور الحمدللہ کہ اپنی زندگیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو استعمال کر رہے ہوں گے، ان کے طریقوں کو استعمال کر رہے ہوں گے، سچ بول رہے ہوں گے، امانت داری کر رہے ہوں گے، لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے اخلاق بہت بہتر ہو گئے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو سننے کے بعد، ہے نا میرے پیارے بچوں؟ انشاءاللہ بإذن اللہ۔ چلیے دعا مانگتے ہیں اور پھر اپنے سبق شروع کرتے ہیں، جس میں آج اداسی والا سبق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ پیارے بچوں، 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں اور اپنے کاموں سے لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ وفات پا جائیں گے۔ ہر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ جب مسجد میں بیٹھ جاتا ہے انسان اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ہر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن 10ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 20 دنوں میں اعتکاف کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دفعہ قرآن سنا، جبکہ وہ ہمیشہ 1 دفعہ سنا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ وہ فوت ہونے والے ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیج رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ او معاذ، اس کے بعد ہو سکتا ہے تم مجھے نہ دیکھو اور تم عنقریب میری مسجد یا میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ تو اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے۔ 11ویں ہجری کے سفر کے مہینے کے آخری سوموار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں شرکت کی، اور جب وہ واپس آئے تو سر میں درد کی شکایت کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیت کر سکوں۔ جب انہوں نے یہ 7 مشکیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے مخاطب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، کوئی بھی ایسا ہے جس کا میں نے کچھ قرض چکانا ہے تو وہ سامنے آئے، کیونکہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میں نے کسی پر زیادتی کی ہو یا کسی کا قرض نہ چکایا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف پلٹے اور فرمایا، ایک بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ یعنی 2 چوائسز تھیں کہ یا تو دنیا لے لیں اور یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ لے لیں۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ زور زور سے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر کو کیا ہوا؟ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہا ہے؟ کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس جانا پسند کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس دنیا میں رہتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں 3 دفعہ غسل فرمایا، لیکن ہر دفعہ جب آپ اٹھ کر نماز پڑھانے کے لیے جانے لگتے تو آپ بھی ہوش ہو جاتے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران مسلمانوں کو پڑھائیں۔ ہفتے اور اتوار کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو 2 لوگوں کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی نماز شروع کر چکے تھے جماعت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھ رہے تھے اور باقی سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے۔ اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ سوموار کے دن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا اور سب لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگ گئیں، اور پھر ایک اور سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کہا ہے، لیکن حضرت فاطمہ نے اس کو راز ہی رکھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بتایا تھا کہ میں فوت ہو جاؤں گا، اس پر میں رو پڑی، اور پھر بتایا تھا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کے ملو گی، تو اس پر میں ہنس پڑی۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا تو کہنے لگی، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ابا کو اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا میرے پیارے بچوں، یہاں پر ہم رک جائیں گے اور تھوڑا سا سوچیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ آج سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہم نے سیکھی وہ ہے نماز۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی تھے اور اپنی بیماری کی وجہ سے کمزور بھی ہو گئے تھے، مگر انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جماعت کی نماز کا بہت زیادہ فکر ہوتا تھا۔ ہمیں بھی میرے پیارے بچوں اپنی نماز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور نماز تو جنگ میں بھی معاف نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سوئے رہ جائیں، نماز قضا ہو جائے اور ہمارے دل کو ذرا سا بھی دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ نماز ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے، اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ دوسری چیز جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ ہاں جی، یہ ایک بہت ضروری سبق ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا تھوڑی دیر کی ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس کو ایئرپورٹ کی طرح سمجھیں، تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایئرپورٹ آپ کا گھر نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر سے اپنے گھر جانا ہے، اور ایئرپورٹ پر سارا وقت نہیں رہنا۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز آئے گا اور آپ اپنے اصل گھر میں پہنچ جائیں گے۔ صحیح بات ہے نا؟ اسی طرح ہم اس دنیا میں ہیں، مگر یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے۔ ہم نے واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ہم نے خوش ہو کر موت کے بارے میں سوچنا ہے۔ موت مومن کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ موت تو ایک ذریعہ ہوتی ہے جس سے گزر کر ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جی، مشکل ہو سکتی ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر بھی تو مشکل ہوتا نا پیارے بچوں۔ آپ کو اپنی آرام دہ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں نا سفر کرنے کے لیے، لیکن ایک دفعہ جب بندہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو خوش بھی ہو جاتا ہے، مطمئن اور محفوظ ہو جاتا ہے، اور ساری سفر کی مشکلیں بھول جاتی ہیں۔ صحیح؟ چلے میرے پیارے بچوں ایک دعا مانگ لیں۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔